جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جیسے کہ آپ کو پہلے ٹیم کے اوپر دیا گیا وہ ہے پیورٹن ایج، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میڈیول ایجز، اس کے بعد مڈل ایجز، پھر اس کے بعد رینیساں ایج جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں پیورٹن ایج، اور اس لیکچر کا لنک جو ہے آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا۔ اب دیکھیں بیٹا، پیورٹن ایج کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو رینیساں کا تھوڑا سا تعارف جو ہے یا اس کے بارے میں بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ رینیساں، اور رینیساں پڑھتے ہوئے ہم نے بہت سارے رائٹرز کے بارے میں پڑھا، ایج کے اسپرٹ کے بارے میں پڑھا۔ وی ٹاکڈ اباؤٹ آلسو ہیومنزم، اسپیکٹس آف ہیومنزم، ٹھیک ہے، شیکسپیئر ایجز، پیریڈز آف شیکسپیئر۔ وی ریڈ آلسو اباؤٹ مارلو، سڈنی، اسپینسر، سرے اینڈ وائٹ۔ اب وہ سارے رائٹرز کا دور جو ہے وہ اچانک کیوں ختم ہو گیا؟ وائی دے آل سڈنلی ڈس اپیئرڈ، وہ سڈنلی ڈس اپیئرڈ کیوں ہو گئے؟ وہ پیورٹن ایج میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ سارا اسپرٹ، وہ سارا ہیومنزم، وہ ان اے سینس لائک پیگنزم، سینسوسنس، امیجینیشن، وہ لو رومانسز، وہ ساری چیزیں جو چاثر کے وقت شروع ہوئی، اس کے بعد 100 سال کا خلا رہا، پھر شروع ہوا رینیساں، شروع ہوا 1453 کا فال آف کانسٹینٹینوپل ہونے کے بعد، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں یکدم ختم ہو گئیں؟ اس کی وجہ بنی پیورٹن ایج۔ اب پیورٹن ایج بھی بیٹا سمجھنے کے لیے دو بادشاہوں کے ٹینیور کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دا فرسٹ از کنگ جیم اور سیکنڈ از چارلس ون۔ اب کنگ جیم کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 1603 سے لے کر 1625 تک، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ یہاں اس کے درمیان دیکھ لیں شیکسپیئر واز آلسو الائیو، ہی ڈائیڈ ان 1616، اور چارلس ون کا پیریڈ ہے 1625 سے 1649 تک، اور 49 میں اس کو بی ہیڈڈ کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، مطلب سزائے موت دے دی گئی تھی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ساری آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اس سے پہلے دیکھیں پیورٹن ایج کا جو ٹینیور ہے بیٹا وہ ہے 1600 سے لے کر 1660 تک، اس کو ایج آف ملٹن بھی کہتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ اے پیورٹن ایج ایز ویل ایز دا ایج آف ملٹن۔ اب 1660 کے بعد اس کو ریسٹوریشن اینڈ ایج آف ڈرائیڈن کہیں گے، 1660 سے لے کر 1700 تک، اور 1700 کے بعد ہماری کلاسیکل ایج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ہو گیا بیٹا۔ اب نیکسٹ دیکھیں، یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اسپیکٹس آف ریسٹوریشن پیریڈ۔ اسپیکٹس کیا ہیں، کون سے ایسے پہلو ہیں ریسٹوریشن پیریڈ کے جس کی وجہ سے ایج آف ریسٹوریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، وہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اسپیکٹس آف ریسٹوریشن پیریڈ، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وائی رینیساں واز ایلیمینیٹڈ ان دا انگلش سوسائٹی یا انگلش کلچر، اس میں ایلیمینیٹ کیوں ہو گیا رینیساں، وائی دیر از اے نیڈ آف اے نیو پیریڈ، اے نیو ایج دیٹ از کالڈ رینیساں، پوسٹ رینیساں پیریڈ دیٹ از کالڈ دا پیورٹن ایج۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے ریسٹوریشن پیریڈ لکھا ہے، تو یہ ساری جو اسپیکٹس ہیں یہ ریسٹوریشن پیریڈ تک جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارے عوامل وجہ بنے ریسٹوریشن کے۔ ریسٹوریشن کے اندر ساری چیزوں کو ریسٹور کیا گیا، جو بھی مطلب خامیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، تھیٹر بند تھے یا باقی ساری چیزیں تھیں، ان کو مطلب اوور ڈن کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد ایک نیا دور جو ہے انگلینڈ کے اندر 1660 سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ جو 60 سال ہیں یہ قیاس کے سال ہیں، مطلب اس کے اندر بہت زیادہ افراتفری، انارکی انگلینڈ کے اندر رہی، اور سول وار رہی، ٹھیک ہے، ہاؤس آف یارک کے درمیان اور پارلیمنٹ کے درمیان، جس کی وجہ سے بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، اور آخر کار یہ جو جنگ ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو سول وار ہے وہ ختم ہوئی چارلس ون کی ڈیتھ کے ساتھ 1649۔ اس کے درمیان کیا ہوتا رہا، یا باقی کون سی چیزیں ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ پیریڈ جو ہے وہ بنا ہے ہمارے سامنے۔ پہلا میں نے اسپیکٹ لکھا ہے اس کا، اور یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں، یہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یا ٹیسٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈکلائن آف رینیساں، ایدر فالوورز اور کریٹرز۔ اب یہاں سے رینیساں کا ڈکلائن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ رینیساں اپنی آخری سانسیں جو ہے وہ لے رہا تھا شیکسپیئر کی ڈیتھ کے بعد۔ ادھر فالوورز اور کریٹرز، اور جتنے بعد میں آنے والے جو رائٹرز تھے وہ یا تو امیٹیٹ کرتے تھے رینیساں کے عظیم رائٹرز کو، جیسے اسپینسر ہے، سڈنی ہے، یا شیکسپیئر ہے، یا مارلو ہے، یا سرے اینڈ وائٹ ہیں، یا فرانسس بیکن ہیں، ان سب کو وہ فالوور کرتے تھے، یا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی نئی چیز جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو شیکسپیئر، مارلو یا سڈنی اسپینسر جیسا آدمی بھی چاہیے،
یعنی کہ ایسے لوگ بھی آپ کو چاہیے کہ جو نئی ایج جو ہے وہ تخلیق کر سکے، ٹھیک ہے. دے کریٹ دا نیو ایج، ٹھیک ہے. دوز گریٹ رائٹرز کریٹڈ دا نیو ایج لائک ایلزابتھن ایج. لیکن اس ایج کے اندر ایسا کوئی رائٹر موجود نہیں تھا آفٹر دا ڈیتھ آف شیکسپیئر اور ایون دا ڈیتھ آف فرانسس بیکن، کہ کوئی ایسا آدمی ملتا ریسٹوریشن پیریڈ میں یا پیورٹن ایج کے اندر جو پیورٹن ایج کو واقعی بڑا لے کر جاتا، سوائے ایک کے جان ملٹن کے اور کوئی بڑا رائٹر ہمیں اس دور میں نہیں ملتا ہے. دس ایج از آلسو کالڈ ماڈرن بیکاز آف دا چینج ان ٹیمپرامنٹ. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، ماڈرن جو ہے یہ بڑی ایک اوبلیک ٹرم ہے، مطلب بڑی پیچیدہ ٹرم ہے کہ جس کے بارے میں سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آج کا دور ہی ماڈرن ہے، یعنی کہ 21ویں صدی کا، باقی سارے پرانے دور ہیں. تو ایسی بات بیٹا نہیں، ہر دور اپنے حساب سے ماڈرن ہوتا ہے. ہر دور جو ہے وہ جیسا گزر رہا ہے، آج سے 400 سال پہلے یہ جو دور گزرا ہے ریسٹوریشن پیریڈ یا ایج آف پیورٹن، یہ اپنے حساب سے ماڈرن تھا. اور وجہ کیا تھی؟ ماڈرن کب ہوتا ہے کوئی بھی دور؟ جب وہ پچھلے دور کے کچھ چیزوں کو تبدیل کر دے یا ان کو ریفارم کر دے یا مورالٹی لے کر آئے یا کلچر کو تبدیل کرے. اس وجہ سے ہم دور کو ریفارمیشن کہتے ہیں یا تبدیلی کہتے ہیں. جب کوئی چینج آئے گا سوسائٹی کے اندر، جو بگر چینج ہوگا، جو پوری سوسائٹی کا ایک قسم کا دھارا جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دے، اسے ہم ماڈرن کہتے ہیں. اور یہ دور اپنے حساب سے اس وقت ماڈرن تھا. دس از آلسو کالڈ دا ماڈرن بیکاز آف دا چینج ان ٹیمپرامنٹ. چینج ان دا ٹیمپرامنٹ، دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ. Breaking the tradition of the past was finally accomplished. That is why it is called modern. And you know, the medieval ages, Middle Englishes, Chaucer, Chaucerian, Elizabethans, post-Elizabethans, and now the Puritan age, they all break tradition from the past. They all broke the tradition from the past. اور وہ کیسے تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے چاسر نے ٹراڈیشنز بریک کی اینڈ ہی ٹرائی ٹو رائٹ ان انگلش. اس وقت انگلش لکھنا یا بولنا جو ہے بڑا عجیب سا سمجھا جاتا تھا، بٹ ہی روٹ ڈاؤن ان انگلش. اور اس کا لٹریچر ہم آج تک پڑھ رہے ہیں، کینٹربری ٹیلز ہے یا باقی جو اس نے ٹرانسلیشن کی لیٹن اور فرینچ سے. یہ اس نے ٹراڈیشن بریک کی. اور جب بھی کوئی ٹراڈیشن بریک کرتا ہے تو وہ ٹراڈیشن بریک کرنے والا ہمیں آج کے دور میں بھی ماڈرن جو ہے وہ کہلاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر میں نے ماڈرن لکھا ہے. اور پاسٹ ٹراڈیشن کو ہمیشہ بریک کیا گیا. میڈیول انگلش نے یا اولڈ جو اینگلو سیکسس کا پیریڈ تھا، اینگلو نارمنز نے اس کو بریک کیا. پھر اس کے بعد جو مڈل انگلش کا پیریڈ تھا، چاسیرین تھے، انہوں نے نیا ایک دور لانے کی کوشش کی. اور 1453 کے بعد ایک رینیساں ایمرج ہوا جس کو انگلینڈ میں آتے آتے 100 سال لگ گئے. 1550 میں کہیں جا کر سرے اور وائٹ کی پوئٹری جو ہے وہ پبلش ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد ایک رینیساں. یہ سارے جو پاسٹ جو ہے ان کے شیکلز کو بریک کیا گیا ہے. اور فائنلی جو ہے پیورٹن ایج کے اندر یہ جو چینج تھا، بریکنگ دا ٹراڈیشن آف دا پاسٹ واز فائنلی اکمپلشڈ. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ماڈرن. اور اب اس کو توڑ کے تبدیلی لا کے اب چیزیں جو ہیں وہ اکمپلشمنٹ کی طرف جا رہی تھیں، یعنی کہ کاملیت کی طرف جا رہی تھی. اب پیورٹنز کیا کرتے تھے؟ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے سی، نیو اسپرٹ آف آبزرویشن اینڈ پری آکوپیشن ود ڈیٹیلز اینڈ انالیسز آف فیکٹس، فیلنگز اینڈ آئیڈیاز. اس سے پہلے یہ نہیں کہ آئیڈیاز پر فوکس نہیں کیا جاتا تھا، فیلنگز پر فوکس نہیں کیا جاتا تھا، لیکن نیو اسپرٹ آف آبزرویشن اینڈ پری آکوپیشن، کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو آبزرو کیا جانے لگ پڑا، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو یاد رکھا جانے لگ پڑا. اور لوگ جو ہیں بڑا رائٹر اسی کو سمجھتے تھے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا تھا. صرف ایلزابتھنز کی طرح بڑے آئیڈیاز نہیں، لافٹی کریکٹرز نہیں یا اس قسم کی چیزیں نہیں، بلکہ چیزوں کو یاد رکھا جاتا تھا، چیزوں کو کلاسیکلی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا، ڈیپ نالج جو ہے وہ شو کیا جاتا تھا. دیٹ از وائی دے آر کالڈ پیورٹنس ود ڈیٹیلز اینڈ انالیسز آف فیکٹس، فیلنگز اینڈ آئیڈیا. اور بہت زیادہ فوکس کیا گیا فیکٹس کے اوپر، فیلنگز کے اوپر اور آئیڈیاز کے اوپر، خاص کر فیکٹس کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کو ہم پیورٹن ایج کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی وجہ سے آگے فیکٹس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کرنے کی وجہ سے ہماری جو نئی صدی ہے، جو 18ویں صدی، اس میں جو کلاسیسزم ہے وہ پروان چڑھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دے فوکس آن فیکٹس. ٹھیک ہے جی. وہ اتنا زیادہ فوائبلز کے اوپر، فالیز کے اوپر، ابسرڈیٹیز کے اوپر، حماقتوں کے اوپر یا جھوٹ یا ایسے ہی امیجنیشن کے اوپر اتنا زیادہ بیلیو نہیں کرتے تھے. وہ فیکٹس کے اوپر بیلیو کرتے تھے پیورٹن. اینڈ دیٹ از وائی، اور اس کے اوپر بیلیو کرنے کی وجہ سے a new form in literature was introduced called criticism.
ایک نئی فارم جو ہے وہ ابتدا ہوئی اور وہ کرٹسزم تھا. اس سے یہ نہیں بات کہ اس سے پہلے کرٹسزم موجود نہیں تھا. کرٹسزم صدیوں پہلے ارسطوٹل کا، ہومر کا اور باقی لوگوں کا موجود ہے، اور وہ ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں. ایون کہ سر فلپ سڈنی نے جو ہے وہ کرٹسزم پوئٹری کے اوپر لکھا ہے. اسکول آف ابیوز ایک گوسن کی کتاب کے مقابلے میں ایک انہوں نے کتاب لکھی تھی. لیکن کرٹسزم پہلے موجود تھا، لیکن ناؤ کرٹسزم ٹوک دا نیو فارم. دیٹ واز دا کریشن آف دا 17th سینچری. 17th سینچری میں بہت زیادہ کرٹسزم کے اوپر فوکس کیا گیا، اور جس کی وجہ سے ایک نئی صدی کی ابتدا جو ہے وہ ہوئی، ایک نئی صدی کی تخلیق ہوئی، یعنی کہ ان دا فارم آف لٹریچر. اور اگر کرٹسزم کی تعریف دیکھی جائے، یہاں پر میں نے لکھی ہے، کرٹسزم از دا انالیسس اینڈ ججمنٹ آف دا میرٹس اینڈ فالٹس آف اے لٹریری اور آرٹسٹک ورک. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے میرٹس بھی بتانے ہیں، فالٹس بھی بتانے ہیں. کوئی بھی لٹریری ورک آپ دیکھتے ہیں، جیسے آپ پوئم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے پوئم پڑھی گو اینڈ کیچ دا فالوئنگ اسٹار جان ڈن کی، یا فار ایگزامپل یو ریڈ اے پوئم یا یو اسٹڈی اے پوئم آن ہز بلائنڈنیس آف جان ملٹن. اس کے اوپر آپ جو تنقید کریں گے، چاہے اس کی خوبیاں بیان کریں، چاہے اس کی خامیاں بیان کریں، یا دونوں بیان کریں، میرٹس اور ڈی میرٹس بیان کریں، اس کے اوپر ایک مکمل ججمنٹ دیں، تو وہ ہمارا کرٹسزم کہلائے گا. اس کی چھوٹی سی مثال ایسے ہے، جیسے آپ کپڑے لینے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی کپڑے پسند آئے، کوئی نہیں آئے. جو نہیں آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل برے ہیں، کوئی اور خریدے گا نہیں. ہو سکتا ہے کل کوئی دوسرا آ کر وہ کپڑا خرید جائے، لیکن یہ آپ کا کرٹسزم ہوگا، آپ کی انالائزیشن ہوگی، آپ کی ججمنٹ ہوگی کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اٹ از اے پرسنل سم سارٹ آف پرسنل پوائنٹ آف ویو اباؤٹ اے لٹریری ورک از کالڈ اے کرٹسزم. یہاں تک ہم نے 4 پوائنٹس آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھ لیے. نیکسٹ دیکھیں، ناؤ لٹریچر از مور کلاسیفائڈ اینالائز اینڈ سسٹمائزڈ. اب لٹریچر جو ہے وہ زیادہ کلاسیفائڈ تھا، زیادہ اینالائز تھا اور زیادہ سسٹمائز تھا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مڈل انگلش کی اگر بات کی جائے تو زیادہ تر آتھرس جو تھے وہ ان نون تھے، انونیمس تھے. یہ بھی ان کا ایک ایسپیکٹ تھا مڈل انگلش کا کہ وہ ان کے آتھر زیادہ انونیمس رہے، ہمیں ان کے ورکس کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. لیکن اب لٹریچر کلاسیفائڈ تھا، اینالائز تھا اور سسٹمائز تھا. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، یعنی کہ دھیان سے دیکھنی ہے کہ کلچر ہاؤ دا لٹریچر واز کلاسیفائڈ. یعنی کہ لٹریچر کے اندر زیادہ فیکٹس کے اوپر فوکس کیا گیا، ریئلزم کے اوپر فوکس کیا گیا. اینالائز کیسے تھا؟ بیکاز آف دا نیو انوینشن آف نیو کرٹسزم. اور سسٹمٹائز کیسے تھا کہ اب لٹریچر کو فیکٹس کے اوپر جو ہے وہ تولا جانے لگ پڑا، کہ لوگ پڑھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اس نے بات ٹھیک لکھی ہے یا غلط لکھی ہے، یہ ہماری سوسائٹی اور رولز اور نارمز کے اوپر پوری اترتی ہے آیا کہ نہیں اترتی یا اترتی ہے. اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا. صرف الزابتھنس کی طرح امیجینیشن یا ہیومنزم یا جو ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان پر ایسا فوکس نہیں کیا گیا. صرف فوکس کیا گیا ان 3 چیزوں کے اوپر، کلاسیفائڈ، اینالائز اور سسٹمٹائز. Because now the focus shifted from Latin and French to English language. اب انگلش لینگویج کے اوپر فوکس کیا گیا. لیٹن اور فرینچ کو تھوڑا سا اگنور کر دیا گیا، ان میں اتنا زیادہ لٹریچر پبلش نہیں ہوا. اب ساری باتیں جو ہیں وہ انگلش لینگویج کے تھرو کیے جانے لگ پڑی، اور یہ وہ دور تھا جب انگلش لینگویج کو عروج ملا. انگلش لینگویج درباروں کے اندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چرچز کے اندر بھی یہ بولی جانے لگ پڑی، کیونکہ 1613 میں پہلی دفعہ بائبل کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا تھا. اس کے بعد لوگ جو ہیں زیادہ انگلش لینگویج کو پریفرنس دیتے تھے بجائے کہ لیٹن اور فرینچ کو جو پہلے دیتے تھے. پہلے تو ان کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ کنگز جو ہیں وہ فرینچ بولتے تھے، جو درباری زبان تھی وہ فرانسیسی تھی، اس کے علاوہ جو مذہبی زبان تھی وہ لیٹن تھی، اور عام لوگ جو اینگلو سیکسن جو چلے آ رہے تھے وہ صرف انگریزی زبان بولتے تھے. یہ ساری تبدیلیاں کب ہوئی تھیں آپ کو یاد ہوگا، اینگلو نارمنس میں. نیکسٹ دیکھیں، پاپولرائزیشن آف بایوگرافی. اس سے پہلے بایوگرافی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اینڈ آٹو بایوگرافی. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ پیورٹن ایج کے اندر جو ہے وہ نئی تخلیق کی گئی ہیں. مطلب نئے آئیڈیاز آنے کی وجہ سے آٹو بایوگرافی اور بایوگرافی کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. آج جو آپ رائٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں، الزابتھن دور کے بارے میں پڑھتے ہیں، یو ریڈ اباؤٹ دا گریٹ رائٹرز آف الزابتھن لائک شیکسپیئر، مارلو، ایون چاسر. وہ سارا کچھ ہمیں کب پتہ چلا یا کیوں اب ہم اسے پڑھ رہے ہیں یا کیسے ہمیں پتہ ہے؟ کیونکہ پیورٹنز نے بہت زیادہ محنت کر کے بایوگرافیز لکھی. فلر اینڈ اوبرے، یہ 2 رائٹرز تھے جو بایوگرافیکل رائٹرز تھے، جنہوں نے شیکسپیئر، مارلو اور سڈنی اسپینسر، سرے وائٹ کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں اکٹھی کی، ٹھیک ہے، اور ان کو لکھنا شروع کیا کر دیا، کیونکہ پہلے رواج نہیں تھا بایوگرافی لکھنے کا. اور تھینکس ٹو دیز 2 آتھرز وی نو اباؤٹ الزابتھنس.
worked laboriously to collect material and chronicled the smallest facts about Elizabethans. Diaries became popular, for example Pepys Diary and Fox Journal, اور ڈائریز بڑی پاپولر ہو گئے. اور جب آپ ڈائری لکھتے ہیں تو آپ اپنی باتیں لکھتے ہیں، تو اس سے ایک نئی فارم جو ہے اگین آٹو بایوگرافی نے جنم لیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھیں، چھٹا پوائنٹ ہے اس کا، a new stress on realism. Readers demanded facts from the authors rather than imagination. اب زیادہ فوکس جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر کیا گیا، امیجینیشن کے اوپر فوکس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. ریئلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یو لیو ان دس ورلڈ اینڈ یو فیس دا ہارڈ ریئلٹیز آف لائف. ٹھیک ہے. جب آپ ہارڈ ریئلٹیز کو فیس کرتے ہیں تو آپ کو حقائق کی ضرورت ہوتی ہے rather than imagination. اب امیجینیشن کا زیادہ جو فوکس ہے وہ اب نہیں رہا. اس کی وجہ کیا تھی کہ امیجینیشن کا زیادہ فوکس کس دور کے اندر ہوتا تھا؟ کون کرتے تھے؟ ایلزابیتھنس کرتے تھے. اب ایلزابیتھنس کا دور نہیں ہے، نیا دور آیا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ حقیقت پسند ہو گئے ہیں. لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں رائٹر سے کہ یہ کیا آپ ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں، یہ کیا آپ اتنے بڑے آئیڈیاز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں جو عام دنیا کے اندر جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتے. دیر واز نو آئیڈیالزم. آئیڈیالزم اب پریویل نہیں کرتا تھا. اب صرف حقائق کی باتیں ہوتی تھیں، چاہے وہ پوئٹری ہو، چاہے وہ لٹریچر ہو، چاہے وہ ناولز ہوں، سٹوریز ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرٹیسزم ہو. اور اسی وجہ سے کہا بھی جاتا ہے کہ پیورٹنز ایج کا یا کلاسیسزم کا جو لٹریچر ہے وہ تھوڑا سا بور ہے، بولڈم کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز دے بلیو آن فیکٹس اینڈ فگرس. دے نو لانگر بلیو آن امیجینیشن. امیجینیشن پر بلیو نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوچتے نہیں تھے، وہ خیال نہیں کرتے تھے. ان کا خیال ہی ان کی تخلیق ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے تھوڑا سا، کیونکہ ایلزابیتھنس کا خیال ہی خیال تھا اور پیورٹنس کا خیال ہی تخلیق تھا. دیئر امیجینیشن واز کریشن. ان پیورٹن ایج امیجینیشن بیکمز کریشن اینڈ ان ایلزابیتھن ایج امیجینیشن ریمینڈ امیجینیشن. یہ فرق ہے دونوں، یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے. نیکسٹ دیکھیں، یہاں تک ہم نے اسپیکٹس آف پیورٹنزم پڑھے کہ پیورٹنزم کے یا ریسٹوریشن ایج کے اسپیکٹس کیا تھے، پہلو کیا تھے. اب ہم جو بڑا اہم ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں، جہاں سے ہم نے آگے اپنا لٹریچر جو ہے وہ شروع کرنا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی لٹریچر کی بات نہیں کی، صرف اسپیکٹس کی بات کی. برتھ آف پیورٹنز اور پیورٹنزم، کہ پیورٹن اور پیورٹنزم کے جنم کس طرح سے ہوا، کس طرح یہ لوگ بنے، کیا ضرورت ایسی پیش آئی. دا کلچر آف پیگنزم اینڈ سینسوس امیجینیشن نیڈ سم ٹیمنگ. یہ ٹیمنگ لکھا ہوا ہے جیسے گھوڑے کو سدھارنے کا. اینڈ مورالٹی وچ پیورٹنز ایڈیڈ ٹو دا سوسائٹی اینڈ دا کلچر آف دا 17th century. اس سے پہلے یہ آپ کو تعارف ہوگا ایلزابیتھنس ایج کا، وہ زیادہ پیگنزم پر بلیو کرتے تھے، کفر کے اوپر بلیو کرتے تھے، یا بڑی عجیب و غریب قسم کی لو افیئرز یا لو رومانسز. ٹھیک ہے. اس طرح کی سینسوس امیجینیشن تھی، اس کو کچھ ٹھیک کرنا تھا اور اخلاقیات لے کر آنی تھی. اور پیورٹنز نے معاشرے اور تہذیب کے اندر یہ اخلاقیات 17ویں صدی کے اندر ایڈ کرنے شروع کی. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ آگے چل کر یہاں آپ کو پتہ چلے گا. 2 آبجیکٹس آف پیورٹنزم. اب پیورٹنزم کے 2 مین آبجیکٹس ہیں جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جس کی وجہ سے یہ برتھ آف پیورٹنزم ہوئی. اور وہ پہلا آبجیکٹ کیا تھا؟ پرسنل رائٹیسنس، سول اینڈ ریلیجیس لبرٹی. اب پیورٹنز کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ انتہائی مذہبی قسم کے لوگ تھے. وہ مذہب کے اندر ریفارمز بھی چاہتے تھے، وہ چرچ کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ بڑے جناب نیرو مائنڈڈ ہیں، بڑے ڈاگمٹسٹ ہیں، بڑے فکسڈ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، یہ چینج نہیں ہوتے. حالانکہ یہ انہوں نے ہی بہت زیادہ سٹرگل کر کے کنگ چارلس I کو شکست دی اور وہ جنگ جیت کر لوگوں کی آزادی کی طرف آئے. اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھا سول اینڈ ریلیجیس لبرٹی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کا ریلیجن جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر پریچ کیا جائے. کوئی کمپلشن نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے اسپیسیفک ریلیجن جو ہے کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ وہی پریچ کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے پیورٹن نے کوئی فرقہ نہیں بنایا. دے نیور بلیوڈ ان سیکٹیرینزم. دے ڈو ناٹ اسٹیبلش یا دے ڈڈ ناٹ اسٹیبلش اے نیو سیکٹ پرٹیننگ ٹو کرسچینٹی. کرسچینٹی کی طرف انہوں نے کوئی نیا سیکٹ یا کوئی نیا فرقہ جو ہے وہ نہیں بنایا تھا. یہ یہاں پر میں نے لکھا ہے بریکٹ کے اندر، یہ بڑی اہم سینٹنسز ہیں، اس کے دیکھیں ذرا. پیورٹنز ور ریگارڈیڈ ایز نیرو مائنڈڈ، گلومی ہوتا ہے افسردہ، نیرو مائنڈڈ کلوز مائنڈ یعنی کہ بند دماغ جو تبدیلی نہ چاہتے ہوں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسے نہیں تھے. ڈاگمٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ عقیدے پر بلیو کرنے والے.
who were against all sorts of recreations ہوتا ہے یعنی کہ فن انٹرٹینمنٹ اینڈ ابیوزمنٹ. ان فیکٹ دے weren't so. کہ پیورٹنس کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ دے آر ڈاگمٹسٹ, دے آر نیرو مائنڈیڈ, یعنی کہ ایسے لوگ جو تبدیلی کے خیر خواہ نہ ہوں, ہمیشہ پرانے خیالات کی ترویج کرتے ہوں, تدوین کرتے اور انہی کو پروان چڑھاتے ہوں, ایسا سمجھا جاتا تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وی کین ناٹ کال ملٹن اینڈ کرومویل who fought with Charles I are narrow minded fanatics. کہ اگر آپ یہ بات مان بھی لیں کہ پیورٹنس جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈاگمٹسٹ تھے, بہت زیادہ نیرو مائنڈیڈ تھے, ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو ان میں کچھ کالی بھیڑیں, بلیک شیپ بھی موجود ہوتی ہیں. لیکن کیسے آپ کہیں گے ملٹن اور کرومویل جیسے آدمی کو کہ وہ فنیٹکس تھے, وہ نیرو مائنڈیڈ فنیٹکس تھے, بند دماغ کے جنونی لوگ تھے, جب کہ انہوں نے چارلس I کی ٹائرنی کے خلاف اتنا زیادہ کام کیا, اتنا زیادہ لڑے وہ, ٹھیک ہے, اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور آخرکار وہ جیت گئے. ان لوگوں کو جو لڑے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں عام لوگوں کو آزادیاں دیں, عام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہ کریں, آپ کو ریلیجیس لبرٹی ہونی چاہیے, سول لبرٹی ہونی چاہیے اور پرسنل رائٹیسنس ہونی چاہیے کہ صرف فرقے اور مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو ان کے بیسک نیڈز سے محروم نہیں کر سکتے, کہ آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے, آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک پارٹیکولر سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تو ایسی باتوں کے خلاف گئے تھے پیورٹن. دیٹس وائی وی کال دیم ماڈرن آف دیٹ ایج. اور اگر چارلس I اپنا یہ کام نہ کرتا, چارلس I جو ہے اتنا زیادہ ظلم و ستم نہ کرتا تو پیورٹنزم کی ضرورت نہیں تھی. Who were Puritans؟ اب نیکسٹ بات آتی ہے کہ پیورٹنس کون تھے. The name Puritan was given to those who advocated certain changes in the form of worship in reforming English church. اب انگلش چرچ کو ریفارم کرنے کے لیے کچھ چینجز انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی, ٹھیک ہے, ورشپ میں, کہ عبادت جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے, کیونکہ آپ جو ہیں وہ پرانے عقائد کے اوپر ہیں, تھوڑا سا تبدیلی لے کر آئیں, لوگوں کو آسانیاں دیں, ٹھیک ہے. یہ کرنے والے یا یہ پروپوگیٹ کرنے والے, ایڈوکیٹ کرنے والے کون تھے؟ دیور پیورٹن. انہوں نے پیورٹنس کہا گیا. مطلب وہ چاہتے تھے کہ آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ برائی کی طرف نہ جائیں, آپ اچھائی کی طرف آئیں, معاشرے کو بہتر کریں, مذہبی جو نامز ہیں اچھی انہیں لے کر آئیں, ٹھیک ہے, باقی جو اس کے اندر خامیاں جو تھیں انہیں ختم کریں. اس طرح کے ان کا ایک تھیسس تھا جس کو اپوز کیا گیا چارلس I کی طرف سے. اور اس کا ایک بشپ لارڈ تھا جو اس کا مطلب کونسلر تھا, اس کا مطلب نصیحت کرنے والا اس کو. یہ دونوں اس چیز کے خلاف تھے. ور اگینسٹ دس آئیڈیا the long struggle against king even made milder ones hard and narrow. اب اتنی زیادہ لمبی سٹرگل 1625 سے لے کر 1649 تک 24 سال انہوں نے سٹرگل کی چارلس I کے خلاف. اور 24 سال جب آپ سٹرگل کریں تو آپ پر بہت زیادہ ظلم ہوگا, آپ پر بہت زیادہ انہوں نے تشدد کیا بادشاہوں نے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ انہیں تنگ کیے رکھا, یہاں تک کہ جو کہ تھوڑے سے مائلڈر ونس بھی تھے, مطلب تھوڑے سے لبرل خیالات کے بھی تھے, وہ بھی بہت زیادہ سخت ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ہم کوشن لے سکتے ہیں پیورٹنس کی طرف سے کہ ان پر جتنا زیادہ ظلم کیا گیا اس وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی سختی دکھائی. کیسے دکھائی؟ چارلس I was defeated and beheaded in 1649. So established Commonwealth under Cromwell. 1649 میں چارلس I کو ڈیفیٹ کیا گیا اور کامن ویلتھ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی گئی کرومویل کے اندر, یعنی کہ بادشاہت ختم کر دی گئی. سویئر لاز ور پاس, دیٹس وائی دے آر ریگارڈیڈ ایز نیرو مائنڈیڈ. اور انہوں نے سخت لاز جو ہیں وہ پاس کیے, تھیٹر بند کر دیا, سینما بند کر دیا, پارکس وغیرہ یہ ساری چیزیں بند کر دیں, جو لٹریری سوسائٹیز تھیں ان کو بین کر دیا, اور جس کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ یہ بڑے نیرو مائنڈیڈ ہیں. حالانکہ یہ ایسے نہیں تھے, انہوں نے ایک ریئیکشن کے طور پر کیا. بٹ وی شوڈ ناٹ فارگیٹ دا ڈیسپوٹزم ٹو وچ دے فاٹ اگینسٹ آل آرٹس. لیکن ہم وہ جو آمریت تھی, ڈیسپوٹزم ہوتا ہے وہ آمریت جس کے خلاف وہ ساری زندگی لڑے, اور لڑنے کے بعد جب وہ جیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آپ نے ریئیکشن جو ہے وہ شو کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ دکھا سکیں کہ آپ ایک نظریے پر قائم تھے. دیٹس وائی دے شو نیرو مائنڈیڈنیس, ادروائز دے ورنٹ ان دیٹ سارٹ آف تھنگس. ان لٹریچر اگر دیکھا جائے تو لٹریچر کے اندر کیا تبدیلی, یہاں سے ہم اپنا لٹریچر جو ہے وہ شروع کریں گے, اور نیکسٹ لیکچر میں پیورٹن پوئٹری ہوگی. No love romances, chivalry acts which we find in Elizabethan are not found in Puritans. کہ جو لو رومانسز تھے, شیولری ایکٹس تھے, جیسے فیری کوئین میں ہم دیکھتے ہیں اسپینسر نے لکھا, جیسے لو رومانسز ایسٹروفل اینڈ اسٹریلا فلپ سڈنی نے لکھا, جیسے 154 سانٹس شیکسپیئر نے لکھی, جیسے اس نے ٹریجڈیز لکھی شیکسپیئر نے, خاص کر تیسرے فیز کے اندر ہیملٹ, جولیس سیزر, میک بتھ, کنگ لیئر جیسی, ٹھیک ہے, ویسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی.
ٹھیک ہے، وہ سارا جو رویہ تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا. دیر واز نو فکس لٹریری اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، اب پیورٹنز میں اگر دیکھا جائے تو کوئی لٹریری اسٹینڈرڈ نہیں تھا، امیٹیشن کرتے تھے، ایگزیجریشن آف میٹافزیکل پوئٹس ریپلیسڈ ایلزابیتھنس. جو ایلزابیتھنس تھے بھی تھوڑے بہت، جو ابھی باقی ان کے جو ریمنٹس تھوڑے بہت تھے بھی صحیح، وہ میٹافزیکل پوئٹری نے آ کر ہر چیز جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دی، ختم کر کے رکھ دی. میٹافزیکل پوئٹری کیا ہے یہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا. دس ایج پروڈیوسڈ ون ماسٹر آف ورس جان ملٹن. ٹھیک ہے، جیسے وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ ہوتے ہیں لال گدڑی میں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جتنا بھی گن دیکھ لیں پیورٹن ایج کا یا جتنی بھی خامیاں آپ دیکھ لیں، لیکن ایک اس میں لال نکلا ہے، ایک جو ہے وہ ہیرا نکلا ہے، اور وہ ہے جان ملٹن، جس کا کوئی مقابلہ نہیں اپنے دور میں بھی، اور آنے والے جتنے دور ہیں وہ جان ملٹن کا کوئی مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. خاص کر ایپک رائٹنگ کے اندر جو اس نے پیراڈائز لاسٹ لکھ دی ہے، اس کے مقابلے میں آج تک کسی نے ایسی ایپک جو ہے وہ نہیں لکھی. ہی آلموسٹ میڈ ایپک امپاسبل فار فیوچر جنریشن فار سینچریز ٹو کم. آنے والی صدیوں کے لیے اس نے ایپک رائٹنگ جو ہے وہ امپاسبل کر دی ہے. آپ کے کورس میں ہے، آپ اسے پڑھیں گے بھی. اور نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا پیورٹن پوئٹری کا. آج کے لیکچر میں ہم نے صرف پیورٹنزم، پیورٹن ایج، اس کے اسپیکٹس، اس کی برتھ کیسے ہوئی اور پیورٹنز کون تھے، اور لٹریچر میں اب یہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پیورٹن پوئٹری کا بتایا جائے گا. آج کے لیے بیٹا اتنا ہی. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے پیورٹن پوئٹری کے بارے میں، جس کو آپ نے مس نہیں کرنا، اور یہ لیکچر بھی آپ نے دھیان سے سننا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.